آج بریلیوں نے خاص طور پر 12 ربیع الاول کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن یہ لوگ جلوس نکالتے ہیں اور خاص طور پہ بے شمار ابھی اسٹیج سے بڑے بڑے بیان دیتے ہیں کہ وہابی مخالفت ہے، دیوبندی مخالفت ہے، عجیب و غریب گالی تو عجیب نام سے لے کر پکارا جاتا ہے۔ لیکن جب 12 ربیع الاول کے دن ان جاہلوں نے وہ نتیجہ نہیں دیکھا کہ صرف جلوس نکال نہیں رہے ہیں بلکہ اس جلوس میں گانے بجایا جا رہا ہے، اس جلوس میں ناچا جا رہا ہے، یہاں تک کہ عورتیں تک ناچ رہی ہیں، عورتیں مجرے کر رہی ہیں، نوجوان لڑکے جو اچھے لباس پہن کر وہ ناچ رہے ہیں، وہ عشق میں جھوم نہیں رہے ہیں۔ ہمیشہ یہ قبر کے پاس جاتے ہیں، اس لیے کہا گیا بہت پہلے دارالعلوم دیوبند نے اس بات پر فتویٰ لگایا تھا کہ قبر کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ آج اس کو اگر آپ مان لیتے، اگر اس کو سمجھ لیتے تو آج یہ ڈھونگ رچتے ہوئے نظارہ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ہم قبر کو سجدے نہیں کرتے ہیں، قبر کو نہیں پوچھتے ہیں۔ بے شمار لوگ اس قبر کے نام پر فتنے پھیلا رہے ہیں، نئے نئے چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، نئے نئے چیزوں کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جتنے بھی 12 ربیع الاول کے دن جلوس کے نام پر اور عاشق رسول کے نام پر جتنے بھی لوگ نعرے بازی کرتے ہیں، یہ تمام لوگ اکثریت اس میں بھرے پڑے جو ہوتے وہ بے نمازی ہوتے ہیں۔ ہم عشق رسول کے نعرے لگاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن کیا ہم نماز کے پابند ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم پر روزہ فرض ہے؟ ہم روزہ رکھتے ہیں؟ عجیب و غریب الٹا سیدھا کہیں نہ کہیں اٹھا کے اور دلیل دیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کے پاس کوئی پختہ دلیل بھی نہیں ہے، پھر بھی جبرن دلیل پیش کیا جا رہا ہے۔ بہت سے ایسے بریلی سنی جماعت کے جو علماء ہیں، میں ان کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ وہ ایسے موجودہ دور میں وہ قبر کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ قبر کے سامنے نہ دعا کرنا، مانگنا اور اس سے مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے۔ بہت سے ایسے بریلی علماء ہیں کہ انہوں نے اس وقت ڈی جے کے مخالفت میں بات کر رہے ہیں، 12 ربیع الاول کے دن ناچ گانے کے بارے میں مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ لوگ تو ان کو بھی نہیں چھوڑے مفتی شمائل ندوی صاحب کو۔ مفتی شمائل ندوی صاحب نے ڈس گاڈ ایگزٹ پر بات کی تھی، اللہ کے ہونے پر بات کی تھی، توحید پر بات کی تھی، اس میں یہ لوگ اسٹیج سجا رہے ہیں اور اس لیے کہ ان کو عجیب و غریب گالی دیا جا رہا ہے کہ ہم سے مقابلہ کر۔ جب یہ باتیں ہوئی ہیں تب ان کے مجلس میں اور ان کے مجمع میں اور ان کے بڑے بڑے جو علماء ہیں وہ باہر مینڈک کی طرح نکل رہے ہیں۔ اس سے پہلے سب کہاں سوئے پڑے تھے، اور زمانے سے وہ خدا کا انکار کر رہا ہے، زمانے سے وہ ایتھیسٹ بنا ہوا ہے، زمانے سے وہ ملحد ہے، روزانہ اللہ کے توحید کے بارے میں کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا اور اناپ شناپ بکے جا رہا ہے۔ آج تک کسی نے اسے نہیں کہا کہ آپ سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، آپ سے ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، اس پر آپ سے بات کریں گے، یہ کہنے والا آج تک کوئی بھی نہیں ملا۔ اگر مفتی شمائل ندوی صاحب اگر جا کر ان سے بات کیے تو ان بیوقوفوں کو تکلیف ہونے لگا، الٹا سیدھا اناپ شناپ بول رہا تھا۔ تو اسٹیج سجا کر کسی کو گالی دینا بڑی آسانی ہے، کسی کے اوپر اختلافات کرنا بڑی آسانی ہے۔ زبان سے آگے نہ بڑھا جائے، عمل سے آگے بڑھا جائے۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں، کیا ہم عاشق رسول ہو کر کیا ہم سنتوں کے پابند ہیں؟ کیا ہماری مسجدیں آباد ہیں؟ کیا ہمارے مائیں بہنیں پردہ نشی ہیں؟ کیا وہ پردہ والی ہیں؟ پردے شریعہ کے پابندی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا مسجد کو آباد کرنے والے ہیں؟ کیا جو لوگ نماز پڑھتے ہیں کیا وہ دوسروں کو دعوت دیتے ہیں نماز کے؟ کیا ہمارے امام مسجد کے جمعے کے دن بیان کرنے کے علاوہ کبھی انفرادی طور پر عوام کے بیچ میں چل پھر کر کبھی کیا ان دوسروں کو دعوت دی ہے، دوسروں کو مسجد لانے کی فکر کی ہے؟ 12 ربیع الاول اور اللہ کے نبی کی پیدائش بنا لینے سے کوئی عاشق رسول نہیں بن جاتا، کوئی عاشق رسول کا مہر اس کے اوپر مرا نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی کی خوشی نماز پڑھنے میں ہے، قرۃ عین فی الصلاۃ، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الصلاۃ ما ملکت ایمانکم، کہ آپ نماز قائم کیجئے، نماز قائم کیجئے۔ اللہ کے نبی کے بے شمار حکم ہیں، ہم ان تمام حکموں کو چھوڑ کر ہم جھنڈے لگا رہے ہیں، ہم ناچ گانے کر رہے ہیں، عورتوں کو نچا رہے ہیں، مزاروں پر ہم ان ان پڑھ جاہلوں کو ہم نچوا رہے ہیں، اور ان تمام چیزوں ہونے کے بعد بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ تو اپنے اعمال کو بہتر کیجئے، یا فالتو اور بیکار کام کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔